السلام علیکم، میں ہوں تہمین شیخ۔ گجرات کی 35 سال کی عظما، اس کا ایک بیٹا بیرون ملک ویل سیٹلڈ ہے۔ عظما کو اس کا دوسرا شوہر بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیتا ہے، کیونکہ عظما نے دوسرے شوہر کو پہلے شوہر کے ساتھ گزری ہوئی کچھ باتیں، کچھ یادیں، کچھ لمحات شیئر کیے تھے۔ اب وہ باتیں، وہ چیزیں شیئر کرنے والی تو تھی نہیں، لیکن اس نے کر دیا، نتیجتاً اس کو کر دیا گیا۔ دوسرے شوہر نے ایسی پلاننگ کی اس قتل کی بھی اور اپنے آپ کو بچانے کی بھی کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ پلاننگ کا اینڈ یہ تھا کہ ملبہ جب ڈلے اس قتل کا، اس وقوعے کا، تو وہ سارا پہلے شوہر پر ڈلے۔ اب اس نے تو یہ کام کیا، لیکن پولیس نے اس پلاننگ کو فیل کیا، قاتل کو گرفتار کیا اور ساری بات کو ٹریس کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پلاننگ کیا تھی، قتل کیسے کیا گیا، وہ باتیں، وہ چیزیں کیا تھیں جو کا سبب بنی، اور اس کیس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، یہ سب میں آپ سے آج کے ویلاگ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ گجرات میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ گجرات کا علاقہ ہے رحمانیہ کالونی، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں پر جو گھر کے سربراہ ہیں، ان کا نام ہے الیاس کی عمر ہے 37-38 سال اور عظما ہے 35 سال کی۔ ایک ان کا بیٹا ہے جس کا نام ہے فاروق۔ عظما اور الیاس دونوں میں شادی کے شروع سے ہی انبن رہتی تھی، اور اکثر اوقات بیٹا چونکہ بیچ میں آ جاتا تھا تو یہ انبن تھوڑی بہت جو ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی۔ وقت تو گزرتا گیا، بیٹا بڑا ہوتا گیا، لیکن یہ انبن کم نہ ہوئی بلکہ مزید بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ فاروق یعنی کہ بیٹا سعودی عرب چلا گیا اور وہیں پر ویل سیٹلڈ ہو گیا۔ الیاس اور عظما کا جھگڑا کم نہیں ہوا، بڑھتا چلا گیا، اور اتنا بڑھ گیا کہ اب آ کے یہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے تھے۔ فاروق وہاں سے ماں کو الگ سے فون کر کے سمجھاتا اور باپ کو الگ سے فون کر کے سمجھاتا، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی بات کو سمجھتا نہ۔ ایک دن عظما گھر چھوڑ کر چلی گئی، بیٹا ماں کو بھی کہتا رہا نہ جاؤ نہ کرو، اور باپ کو بھی کہتا رہا، لیکن ان کی علیحدگی ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد یہ علیحدگی طلاق میں بدل گئی۔ فاروق یعنی کہ بیٹا، اس نے ماں سے کہا اور باپ سے بھی کہا کہ آپ کو آپ کا خرچہ دوں گا الگ سے، آپ کو آپ کا خرچہ دوں گا الگ سے، اور پھر وہ بھیجتا بھی رہا۔ طلاق کو ہوئے 1.5 سال جب گزرا تو ایک نذیر نام کا آدمی عظما کی زندگی میں آیا، جس نے عظما سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عظما نے یہ ساری کی ساری بات اپنے بیٹے سے شیئر کی اور یہ کہا کہ تم یہاں پر نہیں ہو، میرے ساتھ مرد کوئی ہے نہیں، تو نذیر نام کا ایک آدمی ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، وہ مجھ سے نکاح کا خواہش مند ہے، میں بھی سہارے کے لیے یہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بیٹے نے کہا کہ نہیں ماں، مجھے کیا اعتراض ہونا ہے، کر لو، اور پھر عظما نے نکاح کر لیا۔ اب نذیر اس کا شوہر بن گیا۔ نذیر بیسیکلی ایک شکی مزاج آدمی تھا۔ عظما اپنے بیٹے سے اکثر اوقات لمبی لمبی کالز، ویڈیو کالز کیا کرتی تھی، اور نذیر یہ سمجھتا تھا کہ یہ ویڈیو کالز اور یہ کالز جو ہیں یہ کسی غیر آدمی سے کرتی ہے، یہ کردار کی ٹھیک نہیں ہے بیوی میری۔ نذیر نے کہا ایک دن عظما سے، عظما تم فون پر بڑی لمبی لمبی کالز کرتی ہو، باتیں کرتی ہو، ٹھیک ہے تم بیٹے سے کرتی ہو کرو، لیکن ہفتے میں 1 دفعہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہے تو 2 دفعہ ہوتا ہے، یہ کیا تم ہر ٹائم لگی رہتی ہو؟ بیوی نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے تمہارا کہ میں اپنے بیٹے سے بھی بات نہ کروں، میں کرتی ہوں تو میں کروں گی، اس سے تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اور جب ہم نے نکاح کیا تھا تو کوئی ایسی شرط نہیں رکھی تھی، نہ تم نے نہ میں نے، لہٰذا یہ تم غلط بات کر رہے ہو، میں کروں گی بات اس سے۔ اس بات پر عظما کو خوب مار پڑی۔ یہ بات اس نے اپنے بیٹے سے نہیں کی، بیٹے سے چھپا لی کہ مجھے تم سے بات کرنے پر مار پڑی ہے۔ عظما گھر میں نذیر سے روٹین میں اکثر باتیں بھی کیا کرتی تھی، جیسے کہ میاں بیوی کرتے ہیں۔ ایک دن باتیں کرتے کرتے جانے انجانے میں عظما نے نذیر کو الیاس کہہ کر پکارا۔ اب یہ پکار تو بیٹھی، اس بات پر ان کے گھر میں وہ تماشا لگا کہ خوب جھگڑا ہوا، اور یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ بہت زیادہ عظما کو مار پڑی، جسم پر نشانات پڑ گئے۔ وقت گزر گیا، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں میاں بیوی باہر کھانا کھا رہے تھے کہ کھانا کھاتے کھاتے عظما نے کہا کہ نذیر جب بھی میں ناراض ہوتی تھی الیاس سے، الیاس مجھے یہیں لا کے کھانا کھلاتا اور مناتا تھا۔ لو، یہ کہنے کی دیر تھی،
نذیر کے اندر کا جن آ گیا، نذیر نے بہت مارا پھر سے ایک مرتبہ عظمیٰ کو۔ اب کی دفعہ اس نے بیٹے کو ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی کہ مجھے ایسے ایسے یہ ہر بات پر مارتا پیٹتا ہے، میں مار کھا کھا کے تھک گئی ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتی، میں الگ ہونا چاہتی ہوں۔ تمہارا باپ لڑتا تھا جھگڑتا تھا لیکن مارتا تو نہیں تھا، یہ تو مجھے مارتا ہے اور میں مار نہیں کھا سکتی۔ ماں جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ فیصلہ کر لیں، کیونکہ رہنا تو آپ نے ہے، اگر آپ نے الگ سے مکان لے کر کرائے پر رہنا ہے آپ لے لیجئے، میں افورڈ کروں گا، میں پیسے بھیجوں گا۔ نذیر کو کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، بس بہت ہو گیا، ہر بات پر میں تم سے مار نہیں کھا سکتی، ہر ٹائم تم تماشا لگاتے ہو، گالیاں دیتے ہو، ہر بات پر تم شک کرتے ہو۔ نذیر پھر سے غصے میں آتا اور کہتا ہے اچھا اتنی تم سخاب کی پر نہیں تمہیں لگے، نہیں تم نے رہنا مت رہو، جاؤ یہاں سے۔ اور پھر عظمیٰ وہاں سے الگ ہو جاتی۔ عظمیٰ ہر جگہ کرائے کا مکان تلاش کرتی ہے اور پھر اس کو فائنلی مکان کرائے کا جو ملتا ہے وہ رحمانیہ کالونی میں ملتا ہے۔ آپ کو یاد رہے کہ رحمانیہ کالونی وہ کالونی ہے جہاں پر سابقہ خاوند الیاس رہتا ہے۔ اب جب یہ وہاں رہنے لگی، آرام سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے لگی، تو کچھ دنوں کے بعد یہ بات پتہ چلی نذیر کو، تو نذیر غصے میں آگ بگولا، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا تو یہ وہ وجہ تھی جو یہ میرے سے ہر بات پہ لڑتی تھی اور اس کا ذکر کرتی تھی، دراصل اندر ہی اندر ان کے پھر سے تعلقات بن چکے تھے، اس لیے تو یہ مجھے بار بار اس کا نام لے کے تنگ کرتی تھی۔ یہ کیا کرتا ہے اچھے طریقے سے اس مکان کا پتہ لگواتا ہے، 1 نومبر کی رات کو جاتا ہے عظمیٰ کے اس کرائے کے مکان پر، گھر پر، اور جا کر دروازہ نوک کرتا ہے۔ عظمیٰ اندر سے پوچھتی ہے کون؟ جواب دیتا ہے عظمیٰ میں نذیر ہوں، بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں تم سے، دروازہ کھولو۔ عظمیٰ کا چونکہ یہ شوہر تو تھا، عظمیٰ دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے چلو اندر آؤ، آ کے بیٹھو، بٹھاتی ہے اس کو۔ عظمیٰ اندر سے یہ سمجھی کہ یقیناً مجھے منانے آیا ہے یا صلح کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن ایسا تھا کچھ نہیں۔ بیٹھتے ساتھ ہی نذیر نے کہا کہ واہ بھائی واہ عظمیٰ، اب تو ملاقاتیں کھلم کھلا ہوتی ہوں گی، نہ میں روکنے والا نہ دوری کا مسئلہ، ایک محلہ اور وہی سب کچھ۔ جس پر عظمیٰ یہ کہتی ہے کہ کیا تم فضول قسم کی باتیں کر رہے ہو، اٹھو اور نکلو ادھر سے، میں نے ان باتوں کے لیے دروازہ نہیں کھولا نہ تمہیں بٹھایا، میں تو سمجھی کہ شاید تم صلح کے لیے آئے ہو، تمہیں احساس ہو گیا۔ جس پر نذیر نے کہا اچھا مجھے احساس ہو گیا۔ عادتاً نذیر نے پھر سے مارنا پیٹنا شروع کیا، گالیاں دی اور پاس پڑا ہوا ایک تکیہ فوراً سے اٹھایا، اس پر رکھا، ڈز مار دیا۔ کھلاڑی آدمی نے تکیہ اس لیے رکھا کہ آواز نہ باہر آئے، اور پھر پیٹرول چھڑکا، عظمیٰ پر آگ لگا دی۔ لاش جب اچھے سے جھلس گئی اور اس کی شناخت نہ ہو سکی، ختم ہو گئی، تو لاش کو بوری میں ڈالا، بند کیا اور رات کے اندھیرے میں جا کر بھمبر نالے کی بائیں سائڈ پر ویرانے میں پھینک دیا اور خود فرار ہو گیا۔ 2 نومبر کو ایک ٹریکٹر ٹرالی والا اپنے ٹریکٹر پر، راز محمد خان اس کا نام ہے، وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی نظر اس بوری پر پڑی تو ذہن میں سوال آیا کہ کیا ہے اس بوری میں، تو اس نے پاس جا کے بوری کھولی اور دیکھا کہ اندر تو ایک جھلسی ہوئی لاش پڑی ہے۔ 15 کی وہیں پر کھڑے ہو کر ایک کال کی اور جناب نفری موقع پر پہنچی، تھانہ رحمانیہ کی، آ کر وقوع دیکھا، رپورٹ بنائی، کو تحویل میں لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا۔ اب لاش کی شناخت جگہ جگہ کروائی گئی لیکن کی شناخت نہ ہو سکی چونکہ حالت بہت خراب تھی۔ ایٹ دا اینڈ وقتی طور پر انفارمر کالر راز محمد خان کو مدعی بنایا گیا اور مقدمہ درج کیا گیا نامعلوم ملزمان کے خلاف۔ اس کے بعد آس پاس ہر جگہ سے گمشدگی اور مغویان کی رپورٹ لسٹیں چیک کی گئیں اور تصاویر بھی کچھ شیئر کی گئیں، چیک کی گئیں تاکہ شاید کہیں نہ کہیں سے کوئی کلو مل سکے۔ اس کے بعد جب کوئی کلو نہ مل سکا، پتہ نہ چلا کہ یہ لاش کس کی ہے، کون ہے، شناخت کیا ہے، کچھ پتہ نہ چلا۔ میڈیکل رپورٹ کروا چکے تھے، اب میڈیکل رپورٹ جب آئی تو اس سے پتہ لگا کہ جناب یہ جو لاش ہے یہ زیادہ پرانی نہیں ہے، یہ خاتون کی ہے، یہ 35 سے 40 سال کی عمر کے سینٹر بریکٹ میں جو عمر آتی ہے اس کی ہے، جناب یہ میڈیکل رپورٹ نے بتایا۔ 1 ہفتہ پورا گزر گیا، بیٹے کا رابطہ نہ ہو سکا ماں سے، تو اس نے کیا کیا، اس نے
الیاس کو یعنی اپنے والد کو فون کیا اور فون کر کے کہا کہ ابا میری بات نہیں ہو پا رہی ماں سے، تمہارے محلے میں کرائے پر رہتی ہے، جاؤ ذرا جا کر پتہ عطا کرو اور میری بات کروا دو، میں پریشان ہوں۔ باپ نے کہا جاؤ، تیرا دماغ خراب ہے، میں کس لیے تیری بات کرا دوں، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا جین مرن مک گیا ہے، میں کیوں تیری گل کراواں۔ بیٹے نے کیا کیا، نا امید ہوا باپ کی طرف سے، تو پھر گجرات پولیس سے رابطہ کیا اور بتائی ساری کی ساری بات کہ 1 ہفتہ ہو گیا میری ماں سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس کالونی میں رہتی تھی، یہ نام ہے اور کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا، نمبر ان کا بن جا رہا ہے۔ تو پھر آفیشلی گجرات پولیس نے رحمانیہ پولیس اسٹیشن میں کال ڈائیورٹ کی، رابطہ کروایا ایس ایچ او سے۔ جب ایس ایچ او سے بات ہوئی فاروق یعنی کہ بیٹے کی جو کہ سعودی عرب میں ہے، ایس ایچ او نے یہ کہا کہ آپ مجھے ساری ڈیٹیلز بتائیں، میں چیک کرتا ہوں۔ ساری ڈیٹیلز لینے کے بعد انہوں نے چیک کرنا شروع کیا اور اسی محلے میں گئے جہاں کا بتایا گیا، تو پتا چلا کہ عظمیٰ بہت دن ہو گئے نہ نظر آئی ہے اور عظمیٰ کے گھر کو بھی تالا لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد تصاویر جو تھیں وہ اور کچھ کپڑوں کے ٹکڑے جو بچ گئے تھے، جلے نہیں تھے، وہ یہ تمام چیزیں بیٹے کو بھیجی گئیں، دکھائی گئیں، تو بیٹے نے کہا کہ اوہو یہی میری ماں ہے۔ اس کے بعد ان تمام شواہد کی بنا پر معلوم ہوا کہ یہ نامعلوم عظمیٰ کی لاش ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایس ایچ او نے پوچھا کہ شک کس کے اوپر ہے آپ کو، آپ وہ بتائیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ایسے ایسے میری والدہ نے دوسری شادی کی تھی اور نذیر اس کو بہت مارتا پیٹتا تھا، ہو سکتا ہے یہ بات ہو، کال پر بات بھی نہیں کرنے دیتا تھا، شکی مزاج تھا۔ نذیر کے کانٹیکٹ نمبرز کو لیا گیا، چیک کیا گیا، نمبرز بند ہیں۔ پھر اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے گجرات پولیس نے نذیر کو کراچی سے گرفتار کر لیا، لا کر تفتیش کی، تو تفتیش میں اس نے بتایا کہ جی میں نے کیا ہے غیرت کے نام پر۔ پولیس نے پوچھا کیسی غیرت بھائی، کوئی اور تھا اس کا دوست یا کوئی آشنا یا کچھ؟ تو پھر نذیر نے تمام باتیں تفصیل کے ساتھ پولیس کو بتائیں کہ ایسے ایسے بار بار اس کا ذکر کرتی تھی، مجھے یہ لگا کہ یہ پھر سے اس کے ساتھ مراسم میں آ چکی ہے اور مجھے نیچا دکھاتی ہے، میں ٹریگر ہوتا تھا، میں نے اس کو کر دیا۔ دوسری شادیاں، دوسری باتیں، معاملات، حالات و واقعات، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے اور اس کی اجازت دین بھی دیتا ہے، لیکن اس کی اجازت دین ہرگز نہیں دیتا، نہ قانون دیتا ہے کہ آپ کسی کی جان لے لیں۔ البتہ عورت کا کردار اگر میں دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ دوسرے شوہر کو بیٹھ کے اگر پہلے شوہر کی خصوصیات، ناراضگیاں، باتیں جب شیئر کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کو برا لگے گا۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمپل ہے۔